آج کی یہ کہانی مدرسے میں پڑھنے والے ایک ایسے 13 سالہ بچے کی ہے جو بچہ انسان کا نہیں بلکہ جنات کا تھا۔ حالانکہ مدرسے میں پڑھانے والے استاد اور تمام بچوں کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ جنات ہے۔ آخر تمام لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ جنات ہے؟ پھر اس نے اپنے استاد اور مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ کیا کیا، یا استاد نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا؟ آئیے کیا ہے پورا واقعہ جانتے ہیں۔ حافظ سعید صاحب اپنے بچپن کا ایک واقعہ ہمیں یوں بتاتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے گاؤں سے بہت دور ایک چھوٹے سے مدرسے میں قرآن شریف حفظ کر رہا تھا۔ میرا دوسرا سال چل رہا تھا۔ ایک روز صبح سویرے ہم جب مدرسے کی درسگاہ میں بیٹھے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے ساتھ 13-14 سال کے ایک لڑکے کو لے کر مدرسے میں داخل ہوا۔ ہمارے استاد صاحب کے پاس آیا، ادب سے سلام کر کے بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا بھی اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے بعد استاد صاحب نے اس لڑکے کا ہمارے مدرسے میں داخلہ کر لیا۔ بوڑھا آدمی اس لڑکے کو مدرسے میں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب فصلوں کی کٹائی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تمام گاؤں والے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مدرسے میں لا کر فصل جمع کرا دیتے ہیں۔ تمام لوگ آ کر بوریاں باہر رکھ کر چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد استاد صاحب نے تمام بچوں سے کہا، بچوں یہ بوریاں اٹھا کر لے جاؤ اور اندر گودام میں سلیقے سے رکھ دو۔ اب ایک ایک بوری کو کئی بچے ساتھ مل کر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی صحیح طور پر وہ اٹھا نہیں پاتے۔ آخرکار عبداللہ تمام بچوں سے کہتا ہے، تم پریشان نہ ہو، جاؤ میں یہ بوریاں اندر پہنچا دوں گا۔ تمام بچے خوشی خوشی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد تمام بچے اور استاد یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، باہر ایک بھی بوری موجود نہیں تھی، بلکہ باہر موجود تمام بوریاں گودام میں رکھی تھی۔ اس کے بعد استاد جی گودام میں آتے ہیں۔ وہ گودام میں یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ گودام میں عبداللہ نے تمام اناج کی بوریاں بہت سلیقے کے ساتھ لگا دی تھی۔ استاد جی سوچتے ہیں کہ آخر یہ 13-14 سالہ بچہ اکیلے یہ سارا کام کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، یہ کوئی انسانی بچہ نہیں بلکہ غیر معمولی مخلوق معلوم دیتا ہے، یعنی یہ جنات کا بچہ معلوم دیتا ہے۔ حافظ سعید صاحب کہتے ہیں کہ میرے استاد اسی دن سے عبداللہ پر نظر رکھنے لگتے ہیں کہ کوئی غیر معمولی واقعہ میں دیکھوں اور عبداللہ کو میں پکڑوں اور بتاؤں کہ تم انسان نہیں ہو بلکہ جنات ہو۔ اور مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے۔ ایک رات جب تمام بچے اپنے اپنے بستروں پر سونے کے لیے جاتے ہیں، استاد جی نے الگ الگ بچوں کی اس بات پر ڈیوٹی لگا دی تھی کہ بچے جب سونے کے لیے چلے جاتے، ایک بچہ اٹھ کر چراغ بجھا دیا کرتا تھا۔ اس رات جب تمام بچے اپنے اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے، استاد جی بھی اپنے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ اپنے بستر پر سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ استاد نے آواز دے کر کہا، بیٹا عبداللہ سونے سے پہلے چراغ بجھا دینا۔ اس پر عبداللہ نے کہا، جی حضرت آپ سو جائیں، میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد استاد جی اپنے بستر پر لیٹ جاتے ہیں، سوتے تو نہیں البتہ لیٹے لیٹے وہ عبداللہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ عبداللہ کا بستر کمرے کے ایک کونے میں تھا اور چراغ دوسرے کونے میں جل رہا تھا، اور درمیان میں تمام بچوں کے بستر لگے ہوئے تھے۔ حافظ سعید صاحب کہتے ہیں، ہمارے استاد یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، عبداللہ اپنے بستر سے اٹھتا نہیں ہے بلکہ وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو چراغ کی طرف بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ تمام بچوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے کمرے کے دوسرے کونے میں چراغ تک پہنچ جاتا ہے، اور عبداللہ اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے چراغ کی روشنی کو گل کر دیتا ہے۔ استاد جی نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، انہیں کہاں نیند آنا تھا۔ وہ رات بھر اپنے بستر پر کروٹ بدلتے رہے، صبح ہونے کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ جب صبح ہو گئی تمام بچے درسگاہ میں پڑھائی کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ عبداللہ بھی ہاتھ میں قرآن شریف لے کر درسگاہ میں بیٹھ جاتا ہے۔ استاد عبداللہ کو بلا کر ایک طرف لے جاتے ہیں اور لے جا کر کہتے ہیں، بیٹا عبداللہ تمہارے راز سے پردہ اٹھ گیا ہے۔ کل رات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم انسان نہیں بلکہ جنات کے بچے معلوم دیتے ہو۔ عبداللہ میں تمہیں انسانوں کے بچوں کے ساتھ اس مدرسے میں نہیں رکھ سکتا ہوں، اس لیے میں تمہارا خارجہ کرتا ہوں۔ عبداللہ اپنے استاد کے ہاتھ پیر جوڑتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اتنے دنوں سے یہاں پر ہوں، کیا میں نے کسی کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ اس کے باوجود استاد جی عبداللہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے
مانتے تھے اگر کوئی جنات حافظ قرآن بن جائے یعنی پورا قرآن حفظ کر لے تو پھر اس پر کوئی کبھی قابو نہیں پا سکتا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ کا 3 پارہ ابھی باقی ہے، اس کا خارجہ کر دیا جائے۔ عبداللہ نے بہت منانے کی کوشش کی لیکن استاد جی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا وہ بوڑھا آدمی جو تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا ایک بار چھوڑنے کے بعد کبھی پلٹ کر تمہاری خبر تک لینے کے لیے نہیں آیا۔ عبداللہ اب میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا ہوں، اگرچہ تم نے اب تک ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا لیکن جنات کا بھروسہ نہیں ہے، اگر کسی بات پر وہ ناراض ہو جائیں تو نقصان بھی بہت زیادہ پہنچاتے ہیں، اس لیے اب تم میرے مدرسے سے جا سکتے ہو، میں تمہیں ایک دن بھی نہیں رکھوں گا۔ عبداللہ نے بہت معافی تلافی کی لیکن استاد جی نہیں مانے۔ آخر کار عبداللہ غصے میں جاتے جاتے کہتا ہے آپ شاید یہ بھول گئے، جنات اپنا بدلہ ضرور لیتے ہیں، میں آپ سے ضرور بدلہ لوں گا، زیادہ نہیں، تھوڑا ہی صحیح، 7 سال کے بعد ہی صحیح، 7 کوس تک دوڑاؤں گا صحیح، لیکن آپ سے بدلہ ضرور لوں گا۔ یہ کہہ کر عبداللہ غصے میں مدرسے سے باہر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حافظ سعید صاحب کہتے ہیں کافی عرصہ گزر جانے کے بعد ایک رات استاد جی جب اپنے بستر پر سوئے ہوئے تھے، رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، آنکھ کھل گئی، پوچھا کون ہے؟ آنے والوں نے کہا حضور دروازہ کھولیں، ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں، آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمیں آپ کے پاس خاص طور پر بھیجا گیا ہے۔ جب استاد جی نے دروازہ کھولا تو دیکھا 2 لوگ بائک پر سوار آئے تھے، کہتے ہیں ہم فلاں گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہماری بیٹی کو ایک جن نے پکڑ لیا ہے، جب ہمارے گاؤں کے مولوی صاحب نے جھاڑ پھونک کی، پڑھائی کی تو جن کہنے لگا آپ کو بلانے کے لیے، کہا فلاں گاؤں میں ایک حافظ صاحب رہتے ہیں جو مدرسہ چلاتے ہیں، جاؤ ان کو لے کر آؤ، اس کے بعد تمہاری بیٹی کو چھوڑوں گا، ہمیں آپ کے پاس خاص طور پر بھیجا گیا ہے، آپ ہماری مدد کریں، ہم پر مہربانی کریں۔ آخر کار استاد جی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، گاؤں کے 2-3 اور معزز لوگوں کو ساتھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد کئی کوس دور اس گاؤں میں وہ پہنچ جاتے ہیں۔ استاد جی جب وہاں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں واقعی لڑکی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ استاد جی وضو کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پڑھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تقریباً آدھا پونا گھنٹہ وہ پڑھتے رہے لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ آخر کار انہیں جلال آ جاتا ہے، اپنا جوتا اتارتے ہیں اور اتار کر کہتے ہیں کہ خبیث جاتا ہے یا اپنے جوتے سے تیری خبر لوں۔ اتنا کہنا تھا، اچانک اس لڑکی پر اس جن کی حاضری آ جاتی ہے اور حاضری آتے ہی وہ کہتا ہے حضرت ماریے گا مت، میں جاتا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے حضرت میں عبداللہ ہوں، میں نے کہا تھا نا جنات بدلہ ضرور لیتے ہیں، میں نے آپ کو 7 کوس دور کا سفر کرایا، 7 سال کے بعد میں نے بدلہ لیا، آپ نے میرے ساتھ جو کیا اچھا نہیں کیا، آج میں نے آپ سے بدلہ لے لیا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا میں جا رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ چلا گیا، لڑکی نارمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد گھر والوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، استاد جی سے کہا وہ جن کبھی بھی واپس آ سکتا ہے، آپ 1-2 دن اور رک جائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس کے بعد وہ 1-2 دن اور وہاں رکتے ہیں، پھر اپنے گاؤں واپس چلے جاتے ہیں۔ حافظ سعید صاحب کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے استاد جو تھے ہمیشہ عبداللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بڑا خدمت گزار تھا، بڑا فرما بردار تھا، بڑا محنتی تھا، بڑا ذہین تھا۔ پھر ہمارے استاد بھی اب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ کہانی ہے حافظ سعید صاحب نے جو ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ان کے بچپنے میں ان کے مدرسے میں ان کے ساتھ ایک جنات کا بچہ بھی پڑھائی کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اللہ ہم سب کی روزی میں خیر و برکت عطا کرے، اللہ ہماری ہر پریشانی مصیبت و بلا کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔